وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمتوں کی انتہا نہیں اور بندے کی محتاجی کی انتہا ہے۔ بندہ اتنا محتاج کہ اگر اللہ تعالی ہمیں آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دیتے ہم بھکمنگے ہوتے، اگر اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے تو لابلد ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں کی بھری زندگی آج گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہے۔ انسان تو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ اتنی نعمتیں کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہو رہا ہے گویا کہ انسان زور لگا کر گنتی بھی کرنا چاہے تو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ بارش کے پانی کا قطروں کا گننا ممکن ہے، آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن ہے، ساری دنیا کی ریت کے ذرات کا گننا ممکن ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کا گننا ممکن ہے، مگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ ہم گن ہی نہیں سکتے اور ہم تو ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ اس پر جتنا غور کریں گے تو بندے کو محتاج محض پر۔ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے اپنے غلام کو کہا تو اس نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ قریب کوئی بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا میری ایک بات سن لینا۔
کہ اگر بالفرض آپ کو اتنی پیاس ہو کہ آپ کی جان نکلی جا رہی ہو شدت پیاس کی وجہ سے، اور پوری دنیا میں صرف ایک پیالہ پانی ہے، تو اس پانی کو پینے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، اگر بالفرض آپ پانی پی لیں اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر پیشاب میں تبدیل ہو جائے مگر وہ جسم میں بند ہو جائے، جیسے رک جاتا ہے بعض مریضوں کا، تو اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے۔ تو اب بادشاہ سلامت اگر پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اس پیشاب کے باہر نکلنے کی، تو آپ کتنی قیمت دے کر اسے خرید لیں گے؟ کہنے لگا کہ آدھی حکومت۔ تو وہ کہنے لگے کہ غور کریں، آپ کی پوری حکومت اور سلطنت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بن کے گزار دینے کے بقدر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا۔ اللہ واقعی اب دیکھو یہ سانس کا اندر جانا اور باہر آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی ان پر غور کیا کریں، دورہ پڑتا ہے تو ایسے کہ جیسے ابھی ان کی جان ہی نکل جائے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سانس کا اندر جانا اور سلامتی سے باہر آنا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم غور کرتے چلے جائیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے اندر، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ جتنا اس کا ہم مذاکرہ کریں، مشاہدہ کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اور کھلتی چلی جائیں۔ اور دیکھیں کہ اگر کوئی موٹر ٹھیک چل رہی ہو، فیکٹری ٹھیک چل رہی ہو، اپنا کام ٹھیک کر رہی ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس موٹر کا مشین کا نگرانی کرنے والا ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے، تبھی تو وہ ٹھیک چل رہی ہے، ورنہ بند ہوتی، ٹوٹ جاتی، پروڈکشن دینا چھوڑ دیتی۔ ہمیں جو اللہ رب العزت زندگی میں عزتوں کی روزی دے رہے ہیں اور عزتوں کی زندگی دے رہے ہیں، صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، دین کے کام کرنے کی توفیق، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا وہ ٹھیک ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ہم پر یوں سمجھیں کہ ہر وقت بارش ہو رہی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت، اللہ اکبر، وہ غنی ہے، خزانوں کے مالک ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، اس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس۔ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، وہ غنی ہے، وہ تو نرا دھار ہے، ساری دنیا اس کی محتاج اور وہ پروردگار کسی کا محتاج ہے۔ ایسا مالک و خالق ہے، غنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں
کہ پوری کائنات میں حکم اللہ رب العزت کا چلتا، ہر حال میں اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہو کے رہتی ہے۔ چنانچہ آپ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی وَقَاسَمَهُمَا، اس شیطان بدبخت نے آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر آپ اس درخت کا یہ پھل کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ بھیجنا چاہتے تھے تو بالآخر کیا ہوا؟ مرضی اللہ رب العزت کی پوری ہوگی۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے کہ سیدنا نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، کشتی میں ہیں، اپنا سگا بیٹا سامنے ہے، تو باپ کے دل میں بیٹے کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے اور کتنا اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اس عذاب سے بچ جائے، نجات پا جائے، اور وہ کہتے بھی ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا پانی میں، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس بات پر متفق ہو گئے، تو آپ اس پہ کہ میں ذبح کر لوں بیٹے کو اللہ کے نام پہ، اور بیٹا اس پہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہوتا ہوں۔ قرآن مجید نے گواہی دے دی فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے، دونوں اس بات پہ تل گئے، باپ ذبح کرنے پہ آمادہ، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ۔ دیکھیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد نہ کھانے کا ارادہ فرما لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد استعمال کرنا شروع فرما دیا، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہر حال میں مرضی پروردگار عالم کی پوری ہو کے رہتی ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم محتاج، ہر چیز میں اللہ کے محتاج، بڑے بول بولیں، بھول جائیں، غافل بن جائیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر بڑا متکبر شخص ہو نا اور اس کو پیٹ میں ری بند ہو جائے تو اس ری کی درد اس کو تڑپا کے رکھ دے۔ بڑے بڑے بول بولنے والا، اب بتائیے کہ پیٹ میں ہوا بند ہو جائے تو اس کا متحمل نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تو اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اب جب کوئی محتاج ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ غنی سے مانگ کے اپنا کام چلاتا ہے۔ تو ہم سب کے سب فقیر، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج، اور اللہ رب العزت وہ بڑا غنی اور حمید ہے۔ تو بھئی محتاج کو مانگنا ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت اتنے کریم ہے
کہ انہوں نے بندے کو مانگنا بھی سکھا دیا. جیسے کسی دفتر میں اپلیکیشن بھرتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے بھر دیں تو جلدی اپروو ہو جاتی ہے، اور اگر ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہو تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم کہ انہوں نے مانگنا بھی خود سکھا دیا. چنانچہ سوال کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علمی سوال پوچھنا، ایک چیز کا نہیں پتا تو انسان اس چیز کو اپنے استادوں سے بڑوں سے معلوم کرے. شریعت نے اس چیز کو پسند کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو. مفسرین نے اہل العلم اس کا ترجمہ کیا کہ ہم سے معلوم کر لو، بلکہ اچھے طریقے سے سوال پوچھنا، اس کو فرمایا حسن السؤال نصف العلم. اچھے انداز سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھائی اچھے طریقے سے سوال کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. بھائی اگر سوال پوچھنا بھی ہے تو ایسا سوال پوچھو کہ جو سوال برائے سوال نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے کی نیت سے نہ ہو، اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مناسب مقصد. تو حدود و قیود لگا دی. دیکھیے قرآن مجید نے طریقہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا، آداب بھی بتا دیے، اور پھر کہا کہ ہاں تم سوال پوچھو. بلکہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کی وجہ سے بعض اوقات سوال نہیں پوچھ پاتے تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، سوالات پوچھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے بعد میں بتلایا کہ یہ تو جبرائیل تھے، آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے. فرشتے کو بھیج کر سوالات پوچھوائے تاکہ علمی بات کھل جائے. تو معلوم ہوا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے سوال اچھے انداز سے پوچھ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو استاد سے ایسا سوال پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ علمی مجلس میں اگر کوئی طالب علم سوال پوچھے تو اللہ رب العزت اس سوال کے پوچھنے پر 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک، جس بندے نے سوال پوچھا، علمی سوال پوچھا اپنے استاد سے، سوال پوچھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے. دوسرا، جس استاد نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسرا، جو لوگ محفل میں موجود تھے، ہم جماعت، ہم سبق، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور چوتھا، جو لوگ اس مجلس کے قیام کا سبب بنے، وہ معاونین اگرچہ اپنے گھروں میں موجود ہیں مگر ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے. تو علمی سوال پوچھنے کو شریعت نے پسند کیا. ایک ہوتا ہے عبرت کے لیے سوال پوچھنا، اس کا بھی حکم دیا گیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے. اگر کسی کو نعمت سے محروم کر دیا گیا تو یہ عبرت پکڑ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی نعمت سے محروم. چنانچہ فرمایا سل بنی اسرائیل، دیکھو یہ امر کا صیغہ ہے، سل، پوچھئے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ. دیکھا
جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے. تو مقصد یہ کہ تم سبق سیکھو دوسروں سے. قوم یہود جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. تو دیکھیں اس میں بھی سوال پوچھنے کا تذکرہ. تو ایسا سوال کہ جس سے انسان سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، نیکی میں آگے بڑھ لے، ایسا سوال کرنا بھی شریعت کی نظر میں محمود ہے. ایک تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ محتاج ہے، غریب ہے، وسائل نہیں، اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. شریعت نے اس کی بھی رعایت رکھی. چنانچہ ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. بندے کے رزق میں جو کماتا ہے اور جس کا نصاب پورا ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے محتاج لوگوں کا حصہ متعین فرما دیا، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، عشر کی شکل میں. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی متعین فرما دیا، مگر اس پر حد لگا دی. فرما دیا کہ اگر تم بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ بات ہمیں ناپسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. یہ غیر کے سامنے چہرہ کرتا تھا، اب اس کے چہرے کی رونق تازگی کو ختم کر دیا جائے. بلکہ بعض صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے. صدیق اکبر بھی ان میں شامل. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے. ان حضرات کا یہ عالم تھا کہ اگر سواری پہ سوار ہوتے اور ان کا چابک گر جاتا تو کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو، نیچے اترتے تھے، اپنا چابک اٹھا کر پھر سوار ہوتے تھے. کہتے تھے ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں. تو اس کی ایک حد متعین کر دی. ایک سوال اور بھی ہے. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں نا بہت سارے سوالات بھی نقل کیے گئے اور ان کے جوابات بھی بتلائے گئے، مگر قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے. ذرا غور فرمائیے گا، علمی نکتہ ہے. ایک ترتیب ہے. یسألونک کے لفظ کے ساتھ پہلے سوال نقل کروایا، پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب دیا. مثلا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو یسألونک کے لفظ سے سوال پہلے ڈسکرائب کیا، پھر قل کے لفظ سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کا جواب دلوایا. یہ ایک ترتیب ہے، ایک پیٹرن ہے قرآن مجید میں سوالات اور ان کے جوابات کا. اسی طرح فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. دیکھیے ایک ترتیب ہے پورے قرآن مجید میں سوال کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی. لیکن ایک سوال ایسا کہ جس سوال کا پوچھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، وہ سوال اتنا اچھا تھا،
اتنا بہترین تھا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل کے رکھ دیا. جو ضابطہ ایک بنایا تھا نا یسألونک اور قل، اس کو بدل کے رکھ دیا. پتہ ہے وہ سوال کون سا؟ وہ سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. یہاں کل کے لفظ کو درمیان میں لا کر گفتگو کو لمبا کرنا بھی پسند نہ فرمایا گیا. اتنا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ میرے بندے میرے بارے میں جانیں، میری معرفت پائیں، ان کو پتہ چلے کہ میں کتنی عظمتوں والا ہوں. سوال کا انداز اور جواب کا انداز بدل دیا. ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اب آگے کل کے ذریعے سے بھی جواب دلوایا جا سکتا تھا، مگر نہیں، یہ سوال تھا ہی ایسا کہ اس رب کریم کو پسند آ گیا، اسے اچھا لگا. اچھا میرے بندے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، ان کی رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. تو اللہ رب العزت تو انسان کے اتنا قریب ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے مانگنا تو سب سے آسان کام ہے. دیکھیے، ایک ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہے خالق سے مانگنا. اس میں بڑا فرق ہے. مخلوق سے اگر آپ مانگیں تو ایک مرتبہ کوئی دے گا، دوسری مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنا لے گا اور چوتھی مرتبہ جھنڈی دکھا دے گا، کتا تلقی کر لے گا، کہے گا جی یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا ہے. ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے کہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے. اللہ کتنا فرق ہے بھائی مخلوق کے دینے میں اور پروردگار کے دینے میں. اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا دیتے ہیں. اور ایک اور بات سنیے کہ مخلوق کئی مرتبہ دیتی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی بچہ آ گیا مانگنے والا، اس نے آپ کی گاڑی کا شیشہ انگلی سے کھٹکھٹایا. آپ اسے پہلے کہتے ہیں جاؤ بھائی آگے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے. اور یہ لوگ ہوتے بھی خوب ٹرینڈ ہے، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اگلا مجبور ہو جائے دینے پر. اب آپ دینا نہیں چاہتے تھے، اس نے ایسے لفظ بولے کہ آپ مجبور ہو گئے دینے پہ، تو غصہ آیا آپ کو. غصے میں آپ 1 روپیہ نکال کے اس کو پکڑا دیتے ہیں، غصے سے اس کی طرف دیکھ کے دیتے ہیں. تو مخلوق کئی مرتبہ دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے. رب کریم وہ عطا کرنے والے ہیں، جب بھی دیتے ہیں ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے. وہ غصے ہو کے نہیں دیتے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ لے اور میرے پیچھے سے اتر ہے مگرون لاؤ، ایسے ہی کہتے ہیں نا. 1 روپیہ اس کو دے کے کہتے ہیں جان چھڑاؤ. لیکن نہیں، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ نہیں ہے. بندہ اس سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو کے بندے کو عطا کرتے ہیں. اچھا، مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی فرق ہے کہ مخلوق میں اگر کسی بڑے بندے سے چھوٹی سی چیز مانگو تو وہ ناراض. مثلا آپ کسی امیر وزیر کے پاس چلے جائیں اور کہیں جی 1 چونی دے دے، مجمع میں مانگے، تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، کہے گا کیوں تو نے مجھے اتنا غریب سمجھ لیا، بڑے مجمع میں تو مجھ سے 1 چونی مانگتا ہے. تو بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض،
اور اگر کسی غریب سے جا کر کہہ دو کہ جی مجھے 2 کروڑ روپیہ قرضہ دے دو تو وہ ناراض، کہتا ہے یہ کوئی بندہ ہے؟ اندازہ لگاؤ، مانگتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ چلو 1000 2000 اتنا. تو چھوٹے سے بڑی چیز مانگ لو تو وہ ناراض، اور بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض. قربان جائیں اس پروردگار کی عطا پر کہ اس بندے سے، اس پروردگار سے کوئی بندہ کتنا ہی کیوں نہ مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا تسمہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری کائنات کا مالک، تم مجھ سے جوتے کا تسمہ مانگتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے تھوڑا مانگو وہ پھر بھی خوش ہیں، اور اگر اپنی من مانی کے مطابق یعنی اپنی من پسند کے مطابق مانگو اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے سے خوش ہوتے ہیں. تو مخلوق کے دینے میں اور پروردگار کے دینے میں کتنا فرق ہے. تو جب بندے نے مانگنا ہی ہے تو بھائی اپنے رب سے کیوں نہ مانگے. وہ ایک بزرگ کے پاس آدمی آیا، کہتے حضرت یہ جو حاکم وقت ہے نا آپ کی بڑی بات مانگتا ہے، آئیں چلیں ذرا اس سے میرے لیے فلاں چیز مانگے. ان بزرگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی اس وقت تو حاکم کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہوگا، رات کا وقت ہے، تو ہم کھلے دروازے کو چھوڑ کر بند دروازے کی طرف کیوں جائیں بھائی. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ ایک رب کا در ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا، تو تم کیا چاہتے ہو میں کھلے دروازے کو چھوڑ کے بند دروازے کی طرف چلا جاؤں گا. تو جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں نا پھر ان کو مانگنا بھی آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسے مانگا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے بارے میں معلومات کرنی ہو نا تو ہر بندہ معلومات بھی نہیں دے سکتا. ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. دیکھو یہاں بھی سوال کا تذکرہ. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھو، انجان سے مت پوچھنا. اس کو کیا پتا وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے. رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، الرحمن فاسأل به خبیرا. میرے بندو وہ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو کسی سمجھدار سے بات کرنا، جاننے والے سے پوچھنا، وہ بتائے گا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. تو اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ان کو پتہ چلے میری عظمتوں کا، اور پھر یہ بندے مجھ سے مانگے. اللہ اکبر. جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ دوسروں کو منع فرما دے کہ تم مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. چنانچہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سوالی کو انکار نہ فرمائیے، جھڑکی نہ دیجیے. اب سوچئے کہ جو پروردگار دوسروں کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ مانگنے والے کو انکار نہ فرمائیے، جھڑکی نہ دیجیے، تو جب کوئی اس کریم پروردگار سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے محروم فرمائے. اللہ اکبر. وہ تو بڑا کریم آقا ہے، وہ تو دیتا ہے اور بندے کی امیدوں سے بڑھ کے دیتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہر ضرورت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا، میرے دروازے پر آیا مانگنے کے لیے. اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کا بھی رب ہے، اس کا پالنے والا ہے. اس بات پہ رب کریم خوش ہو جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں تفصیل بتائی. چھوٹی سی حدیث ہے جس میں فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ اگر کوئی اس کے در پہ آ کے نہ مانگے، رب کریم نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس رب کریم سے نہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوں گے. اور پھر مانگے اور واقعی اخلاص کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر مقدر میں کوئی چیز دنیا میں نہیں بھی لکھی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بجائے آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک ہے، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت سچائی دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اگرچہ وہ بندہ اپنے بستر پر مرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا فرما دے گا. اور جو چیز مقدر میں نہیں بھی لکھی دنیا میں اگر نہیں ملے گی، رب کریم اس سوال کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور عطا فرما. تو جب ملنا ہی ہے اس در سے مانگنے والے کو تو بھئی مانگنے میں کمی کیسی؟ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اللہ تعالی سے جتنا مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں. آج دیکھیں نماز پڑھ کے 15 سیکنڈ کی دعا، آدھے منٹ کی دعا. اب آدھے منٹ کی دعا میں ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ بھائی ہمارے اکابر مستقل عمل سمجھتے تھے اس دعا مانگنے کو. نبی علیہ السلام نے فرما دیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے مانگتے تھے. وہ جانتے تھے کہ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی دینے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے هل من سائل فأعطي له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں مگر وہ دینے والے اعلان کروا رہے ہیں اور لینے والے لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی. تو بھائی اس وقت کہاں تھے جب ادھر سے آوازیں دلوائی جا رہی تھی کہ مانگنے والوں تم اپنی درخواستیں پیش کرو، عطا کرنے والا تمہارے امیدوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے گا. تو سچی بات تو یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی یہ نہ ملا وہ نہ ملا، یہ ہم خواہ کی شکایت کرتے ہیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم مانگنے کے ڈھبتے مانگتے ہی نہیں ہیں. مانگتے رہیں امید کے ساتھ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے در کھولتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. اس کی رحمت کی ایک نظر ہماری مشکلات کی سب جو ہے مشکلات وہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے. مانگنا نہ چھوڑے بندہ، دن میں بھی مانگے رات میں بھی مانگے، خوب مانگے. ہم تھوڑ دلے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگ کے، اور دعا مانگنے کا انداز بھی آج کل ہمارا عجیب ہوتا ہے کہ جیسے افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو اپنے ماتحتوں کو کام ذمہ لگا دیتا ہے،
یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا. ہماری دعا پہ ذرا غور کرنا، وہ بھی ایسی ہوتی ہے. اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کو جاب مل جائے، میری بیوی کو صحت ہو جائے. ہم بھی گویا معاذ اللہ اپنے پروردگار کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو تو مانگنا نہیں کہتے، مانگنے کا انداز ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک بندے کو جو فقیر ہوتا ہے، 1 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور آواز بھی لرزائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسا مسکین بن کے وہ سوال کرتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا محتاج تو کوئی ہے نہیں. وہ جس نے 1 روپیہ مانگنا ہو وہ بندے سے اتنا عاجزی سے مانگتا ہے، تو جس بندے نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اور اس کی نعمتوں کو مانگنا ہو تو پھر ہمیں کتنی عاجزی سے مانگنا چاہیے. یہ مانگنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا اور انہوں نے آگے امت کو سکھایا. حدیث پاک میں ہے کہ بدر کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر ڈالا، ایسی دعا کی کہ آپ نے جب دعا فرمائی صدیق اکبر لانو کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا دل بھر آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ سر اٹھائیے، اللہ کی مدد یقیناً آ کے رہے. یہ مانگنا ہوا نا کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے اور دینے والے کو تو ترس آنا ہی ہے. مانگنے والے کا تو مزہ یہ کہ ایسے اس نے عاجزی سے مانگا کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ گیا. کبھی ہم نے ایسی دعا مانگی کہ ہم اتنی عاجزی سے مانگے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے؟ اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالی کے در سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض پائیے. ہمارا تو کام چل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رہا ہے. قدم قدم پہ لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں. ہر نعمت کے محتاج ہیں، اور وہ پروردگار اتنا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ صرف اپنوں کو دیتا ہے. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی اقتدار میں آ گیا تو چن کے جو اپنے حمایتی، اپنے ووٹر، اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. رب کریم کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے. وہ فقط کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں دیتا، دنیا کی ضرورتیں تو کافروں کو بھی دے دیتا. یاد رکھیں وہ نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، گناہگاروں کو بھی دے دیتا ہے، وفاداروں کو بھی دے دیتا ہے، غداروں کو بھی دے دیتا ہے. وہ اتنا کریم پروردگار ہے، اپنے اور پرائے سب کو دے دیتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ اپنوں کو اگر وہ دال ساگ دے دیتا ہے تو کوئی غیر ہوتا ہے تو مرغ مسلم دے کے دنیا میں اس کے منہ بند کر دیا کرتا ہے. لے جاؤ تم دنیا کی سب نعمتیں. تو دنیا میں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے. ایسا دینے والا اللہ اکبر کہ جس در سے کوئی خالی نہ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پروردگار سے خوب مانگیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ سے مانگیں. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرماتے ہیں. ہمارے آنے میں دیر ہے، اللہ رب العزت کی عطا میں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ہم آتے نہیں اس کے در پہ صحیح مانگنے کی طرح. تو اس لیے آج سے یہ دلوں میں ارادے کیجئے کہ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعائیں مستقل عبادت سمجھ کر مانگیں گے. یہ جو سیکنڈوں اور منٹوں کی دعائیں ہیں نا، اس سے کام نہیں بننا. منٹوں سیکنڈوں کی دعاؤں سے اللہ کی پناہ مانگیں. ہاں وقت کی کمی کوتاہی تو چلو مختصر دعا کافی، لیکن ہم نے تو اس کو عادت بنا لیا. ذرا آپ غور کیا کریں، مسجد میں بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا کئی دفعہ تو ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں پوری طرح اور منہ پہ پھیر کے چل دیتے. کیا اتنی جلدی پڑھی ہوئی ہے؟
لگتا ہے کہ شاید دعا میں 2 لفظ بھی 2 فکرے بھی پورے نہیں بولے ہوں گے. تو ہمارا تو یہ حال ہے. اور پھر دعا مانگنے والوں کا حال یہ کہ ایک صاحب دعا مانگ کے اٹھے، قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے پوچھا بھائی کیا دعا مانگی؟ کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤں یاد نہیں ہے. واہ بھائی واہ، دعا بھی کیا مانگی کہ طوطے نے جو رٹی ہوئی تھی وہ بس پڑھنی شروع کر دی اور پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگا. تو بھائی دعائیں مانگنا اور چیز ہوتی ہے اور دعائیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. آج کل ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہم صحیح طرح سے دعائیں مانگنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدل کے رکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ پروردگار عطا کرنے والا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ بھئی میرے بارے میں جب پوچھنا ہے نا تو ہر کسی سے مت پوچھنا، کسی کو کیا خبر، جاننے والوں سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کہ ہم کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے غفور ہیں، کتنے ہم مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر. کسی جاننے والے سے سوال پوچھنا، وہ تمہیں صحیح بتائے گا. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا. ہم تو اتنے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 100 بندوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی نیت سے چل پڑتا ہے، رستے میں موت آتی ہے، ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں قحط پڑتا ہے، ایک آدمی ٹیلے کو دیکھ کر سوچتا ہے اتنا آٹا ہوتا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. ہم اتنے کریم ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا جائے. ایک دانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اس کی پیاس بجھانے پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہماری عطا کا کیا کہنا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ باغی بوڑھا اگر اس حالت میں ہمارے در کی طرف چل کے آتا ہے، ہم اس بندے کو ٹونٹ نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے، تیرا جمال کدھر گیا، تیرا مال کدھر گیا. ہم اس باغی بوڑھے کے آنے پہ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وہ چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھنا، وہ بتائے گا ہماری عظمت شان کتنی ہے، ہم دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ، تو بھائی ہمیں مانگنے میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اپنی تنہائیوں میں، خلوتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. رب کریم ہمیں اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اس لیے کہ در دنیا میں ایک ہی ہے، در دنیا میں ایک ہی ہے، اور اسی در سے بادشاہ کو بھی ملتا ہے، اسی در سے گدھا کو بھی ملتا ہے، اسی در سے استاد کو بھی ملتا ہے، شاگرد کو بھی ملتا ہے، اسی در پہ امتی بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، انبیاء نے بھی اسی در پہ ہاتھ پھیلائے. در ایک ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے پروردگار، ہم ناپتول کے قابل نہیں ہیں. جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے. اے اللہ، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا، اے کریم آقا، ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے. اے اللہ، ہم صحت میں آپ کے محتاج، رزق کے بارے میں محتاج. آج لوگ پریشان ہیں اور ان کو بتانے والے کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ عملیات والوں کے پاس، فلاں جگہ چلے جاؤ. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. وہ پروردگار انسان کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے
اس سے کیوں نہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے ہم کلامی کرے اور مانگے، اللہ رب العزت ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اے پروردگار، آج اس وقت ہم اپنے لیے انفرادی بھی مانگیں، اجتماعی دعائیں بھی مانگیں۔ میرے دوستو، ہم ہر طرف سے کٹ چکے ہیں، اب تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ اے پروردگار، اگر آپ نے بھی ہمیں اپنے در سے دستکار دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم تو آپ کے در پہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ اب آپ کے در کے سوا ہمیں کسی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ رب کریم رحمت فرما کے ہمارے دامن بھر دیجیے۔ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی، اس نے کہا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ انسان جب پریشان ہو جاتے ہیں نا، تنگ دست ہو جاتا ہے تو بڑا گھبراتا ہے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، مگر اللہ میں کسی غیر کے در پہ چل کے نہیں جاتا، مانگتا تو آپ ہی سے ہوں، مسجد میں آ کے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، جب کوئی محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں شرمایا کرتا، جہاں ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، مگر اللہ مجھے شرم آتی ہے غیر کی طرف چل کے جاتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ مجھے آپ کا بندہ کہتے ہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، جب بندے آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی کے سامنے دامن پھیلائیں گے، آپ ہم پر مہربانیاں فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے صحیح انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا،
شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے۔ عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے۔ عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے۔ رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، جس بچے بچی کا نکاح ہوا، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی پر ایک دوسرے کا معاون بنا۔ اے اللہ، ان کو اپنی رحمتوں میں سے حصے نصیب فرما، عزتوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا۔ اے اللہ، دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں اور سکون قلب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اس بچے اور بچی کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، اپنی رحمت سے ان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما، پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، انہیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کو کامیاب اور قابل رزق زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو یکجا فرما، ان کو نیکی تقوی پر ایک دوسرے کا معاون بنا۔ اے اللہ، ان کو بہت الفتیں اور محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو عطا فرمائیں، وہی محبتیں ان کو بھی عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ کو عطا فرمائیں، وہ ان کو بھی عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں، اللہ وہ محبتیں ان کو بھی عطا فرما۔ ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما۔ دونوں طرف کے والدین عزیز اقارب کے لیے اس کو خوشیوں کا سبب بنا۔ رب کریم، ان کے اس نکاح کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، ان کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اور اس بچی اور بچی کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ قیامت تک ان کے آنے والی نسلوں کی ہدایت کے بھی فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.